अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। बजट 2011 आने को है और यही आज का मौजू भी है। गली बाज़ार मोहल्ले जहां भी जाए, अवाम जो कि अपने पेट को भरने के वास्ते परेशान है, उनका सवाल ये है कि आने वाला बजट उनके लिए क्या लेके आएगा। कोई खुशी, कुछ मरात या सिर्फ नारे, वादे और दावे जो कि पिछले 62 बरसों में पाकिस्तान की गरीब आवाम को सुनने को मिल रहे हैं। ये आज के कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के आम आदमी के कंसर्न्स हैं। इसलिए आज के इस मौजू पे हमारी जो आज का मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान को लगी माशी हथकड़ियाँ और पाकिस्तान का अवामी बजट कैसा होगा, और उसके साथ साथ रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, और क्या ये डिमांड आज भी पूरी हो सकती है या नहीं, ये हमारी टैगलाइन है। अपने मेहमानों के साथ हम बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं कि क्या गैर मुल्की इमदाद पाकिस्तान को जो मिलती है वो कहाँ जाती है और कोई इसका हिसाब देगा या नहीं देगा। 1 खरब रुपए का खसारा इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को है, बजट को है। ये पैसा कहाँ से आएगा, जबकि जो मईशत है वो धीमक उसको लग चुकी है। क्या हुकूमती अखराजात पर कंट्रोल किया जा सकता है और ये मुमकिन है? ये मुमकिन है, आज के इस प्रोग्राम में हम बताएंगे। रिकॉर्ड गंदम पैदा करने वाला ये मुल्क और इसकी आवाम आज भी भूखी क्यों है, ये अहम सवाल है। और क्या इस बार भी अमीरों पर टैक्स नहीं लगेगा, मारा जाएगा तो गरीब और मौजा ही मौजा होंगी तो सिर्फ अमीरों की। ये वो सारे सवाल हैं जो कि आज हम आपके पास उठा के लेके आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेसी को, 6 अरब रुपए के अखराजात पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उठा रही है, उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। उसका हिसाब कौन देगा? क्या पाकिस्तान के अशराफिया को इस वक्त रोखी सूखी खाने पर मजबूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानान गिरामी जो कि यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। जनाब सलमान शाह साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुआशी माहिर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर हैं, और उनकी आवाम से मोहब्बत का आलम यह है कि सबसे पहले आज वो तशरीफ लाए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। उनके साथ है जनाब हाजी इरशाद चौधरी साहब जो कि एपका ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के पंजाब के सदर हैं। बहुत शुक्रिया। एक आम आदमी, एक क्लर्क, एक आम आदमी जो ज़िंदगी गुजारता है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख रुहेल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली। अवाम की आवाज़ इन्होंने हमेशा उठाई है, आज भी उठाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तनवीर अशरफ कायरा साहब जो कि साबिक सूबाई वज़ीर, बल्कि वज़ीर ख़जाना पंजाब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सूबाई असम्बली के मेंबर। उनको भी बहुत बहुत खुश आमदीद इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। आज का सवाल ये होगा कि क्या पाकिस्तान की अशराफिया के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। पंजाब हुकूमत जो कि गैर मुल्की कर्जों की बात करती है, नहीं लेती। इक्तिसादी काउंसिल के अंदर वो ये क्यों कहती है कि गैर मुल्की एजेंडों को, गैर मुल्की जो इमदाद है उसको बढ़ाया जाए। ये मुतालबे पसे पर्दा क्यों है, ये भी अहम सवाल है। पाकिस्तान के आम आदमी की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, आम आदमी का नारा आपको दिखाएंगे। ये मुमकिन है या नहीं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। और यहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है उसमें क्लर्क भी है, उसमें लेबर भी है पाकिस्तान की, उसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, उसके अंदर आम तबका भी है जो कि सारे सवाल आज हुकूमत पाकिस्तान के गोश गुजार करेगा। सलमान शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या मुमकिन है इस वक्त और क्या नामुमकिन है? क्यों पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की इमदाद आती है वो सिर्फ और सिर्फ उसका हिसाब किताब कहाँ पे जाता है, और क्या वो इमदाद जो कि पाकिस्तान की मईशत का कुछ हिस्सा है, ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद नारे तो हम सुनते हैं लेकिन गरीबों पे कुछ नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बड़े अच्छा प्रोग्राम आपने किया और सारे यहाँ पे जो ऑडियंस है बहुत रेलेवेंट ऑडियंस है, क्योंकि ये अब वक्त है कि हमने सोचना है कि ये पाकिस्तान हमारा जो है इसके जो मसाइल हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इन मसाइल को हमने मिलके कैसे हल करना है। अब आप देखें कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान को हर तरफ से बुरा भला कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हमारे पे हो रही है, सबसे ज़्यादा लोग हमारे मर रहे हैं और हमारी फ़ौज भी शहादतें दे रही है और मसलों के हल नहीं निकल रहे। अगर हम ये देखें कि आम आदमी के
پوائنٹ آف ویو سے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جو ہے وہ روزگار ہے کہ عوام کو روزگار ملتا ہے یا نہیں ملتا, صحیح, اور دوسری جو ہے افراط زر ہے, انفلیشن ہے. 1 کھرب روپے کا خسارہ ہے سر, وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ بات میں بات کرتے ہیں, بٹ عوام کے سامنے جو ان کو بے روزگاری دیکھ رہے ہیں, اور دیکھیں آمدن جب تک نہیں ہوگی تو آپ کیسے کنزمپشن کریں گے. سو نمبر 1 ایشو ہے آمدن کا, اور آمدن کا ایشو جو ہے وہ بے روزگاری کے ساتھ. جی ہاں, اب آپ کو پتہ ہے کہ 2005 میں ہم نے آئی ایم ایف کا کشکول توڑ دیا تھا, آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر دیا تھا, اور اس سال میں زلزلہ بھی بہت بڑا آیا تھا جس میں آئی ایم ایف نے ہمیں اور قرضے دینے کی $400 ملین کی پیشکش کی تھی, لیکن ہم نے کہا تھا ہم نے آئی ایم ایف سے اب قرضے نہیں لینے کیونکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2008 میں ہم واپس آئی ایم ایف کے پاس پہنچ گئے, اور آئی ایم ایف نے اس وقت آپ کی اکانومی کو اتنی ٹائٹ کیا جس کی نمبر 1 یہ تھا کہ آپ کی جو سود ہے جی, اس کو 15% تک پہنچایا سائن کرنے سے پہلے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو اقتصادی گروتھ ہو رہی تھی, جو 7-8% ہم ایوریج کر رہے تھے, اس کو کم کر کے آپ 2% پہ لے آئیں. جب اکانومی 2% پہ گرو کرتی ہے اور آپ کی آبادی بھی 2% سے گرو کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پر کیپٹا انکم یا آپ کی خوشحالی جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. اگر آپ نے 8-10% سے آپ وسعت دیں گے اکانومی کو تو آپ کے نوکریاں نکلیں گی. اس ملک میں 30 ملین جابز 30 لاکھ نئی نوکریاں ہر سال ہمیں چاہیے. بالکل, اور وہ صرف 8 سے 10% کی اقتصادی اگر ہوگی ترقی تو وہ نکلیں گے. وہ اس وقت 3% سے بھی کم ہے. 2% سے آپ کی جو نوکریاں پہلی نوکریاں ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. بالکل. چودھری صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, ایک عام آدمی کی ہر سال بجٹ سے پہلے آپ احتجاج کرتے ہیں, مختلف اسمبلیوں کے باہر آپ نعرے لگاتے ہیں روٹی کپڑے اور مکان کے واسطے. کیا ڈیمانڈز ہیں اس وقت آپ کی, اور کیا آپ کا گزارا ہوتا ہے چند ہزار روپوں کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ہم سب سے پہلے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اس کے بعد ٹو دا پوائنٹ میں بات کروں گا. آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے 1985 سے یہ تنظیم مارز وجود میں آئی. اچھا میں چاہتی ہوں کہ اس وقت جو پرابلمز ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کریں. اس وقت ٹائم بھی کم ہے اور باتیں بہت زیادہ. ہمارے ساتھ وفاقی حکومت نے 2008 میں ایک پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا, ٹھیک ہے, طرحوں میں مراحت میں اضافہ کے لیے. دوسری طرف ہمارے لیے تو پے اینڈ پینشن کمیشن بنا دیا گیا, فوج عدلیہ اور پولیس کی طرحوں میں 100% اضافہ کر دیا گیا. ایم پی اے ایم این ایز کی سیلریز میں 300 سے 400% اضافہ ایک ہی سادہ کاغذ پہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کر دیا جاتا ہے, اس پہ کوئی پے کمیشن نہیں بنتا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 2008 میں پے اینڈ پینشن کمیشن خود بنایا تھا, اس کی سفارشات 2010 کو پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس سبمٹ ہو چکی ہیں. ہمارا آج مطالبہ ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ تو مطالبہ ہو گیا آپ کا. شیخ روحیل اصغر صاحب, میں آپ کے پاس آتی ہوں. آپ ایک عوام کے نمائندے ہیں, اپنے حلقے میں بھی جاتے ہیں, لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں. عام آدمی اس وقت اگر وہ کپڑا پہنتا ہے تو روٹی کھانے کو نہیں ملتی, روٹی کھاتا ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا, جوتا ہوتا ہے تو بچوں کو اسکول نہیں بھجوا سکتا. یہ سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں, آپ کس طرح سے ان کی آنکھ, کان, ناک اور سب کچھ بند سکتے ہیں کہ حکومت کو بتائیں کہ خدا کا واسطہ لوگ مر رہے ہیں اس وقت. ان کی توقعات کیا ہیں, آپ تک کیا توقعات پہنچی ہیں ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, ایک تو شاہ صاحب نے جو اپنی باتیں ابھی آپ کے سامنے اور دوستوں کے سامنے کی, میں اس کی کلیریفیکیشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں. یہ تو حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوتا تو بتاتا کہ 2008 میں کشکول توڑ دیا, 2005 میں کشکول توڑ دیا, 2008 میں حکومت مارز وجود میں آئی,
تو ایسا کیا ایک دم طوفان آ گیا کہ ایک دم ان کو پتا چلا کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے. اس الفاظی گھورک دنگے میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں صرف ایک آدھ بات آپ سے عرض کروں گا, جو میں کوئی معاشی اقتصادیات کا ماہر تو ہوں نہیں صحیح کہ میں اس الفاظ کو یہاں سے پکڑ کے یہاں جوڑ دوں اور پھر آپ کو دکھا دوں بڑی خوبصورت تصویر کہ آپ کی 2% ہے گروتھ اور پھر آپ کی 7% ہو گئی, پھر 10% ہو گئی, ہم نے کشکول توڑ دیا. سب فضولیات ہیں جس فضولیات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. بجٹ بنتا ہے, میری نظر میں بجٹ بنتا ہے حکومت کے اللہ تللے پورے کرنے کے لیے. بجٹ بنتا ہے صرف اشرفیہ کو پالنے کے لیے, ان کو اور کھلانے کے لیے. بجٹ بنتا ہے صرف اور صرف آپ کے ڈیفنس ریکوائرمنٹ کے لیے. مجھے آج تک یہ بتا دیں اس بجٹ کو, جو آپ آنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں عوامی دور کا بجٹ ہے, جو پچھلے کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں, پچھلے 3 سال سے بھی دیکھ رہا ہوں, کسی عام آدمی کی زندگی میں کوئی اس سے فرق پڑا ہو؟ یہ صرف بجٹ میں آپ شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ صاحب نے 5 سال حکومت کی ہے, مجھے بتا دیں کہ آپ کتنے فیصد آپ ڈیفنس میں چلے جاتی ہیں اور باقی کتنے فیصد سے آپ 17 کروڑ عوام کی قسم پرسی کی زندگی جو گزار رہے ہیں اس پہ کیا خرچ ہوتا ہے؟ قرضے جو لیے جاتے ہیں وہ کھانے کے لیے لیے جاتے ہیں یا قرضے واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا اشرفیہ ان کو ہڑپ کرتی ہے؟ جو زمین پہ پڑا ہوا تھا وہ آسمان پہ. میں ان سے یہ بات نہیں کروں گا, میں اس ساری عوام سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایم این ایز کی بات ہوئی, میرے خیال میں شاید بڑی غلط فہمی ہوگی یا ان کو بھی شاید غلط فہمی ہو. آپ آج چلی جائیے سڑک پہ کھڑے ایک وارڈن کی جو تنخواہ ہے وہ آپ ذرا پتہ کر لیجئے کتنی ہے, اور میں آپ کے سامنے ایم این اے بیٹھا ہوں, میری تنخواہ پتہ کر لیجئے کتنی ہے. تو 15-20 ہزار کا فرق ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہے. بہت بہتر. اچھا, یہاں پہ بھی تنخواہ کا مسئلہ ہے. میں آپ کو نہیں, مجھے اللہ کا فضل ہے, بہت بہتر. میں آپ کے سامنے ان کے سامنے کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے اور ان کے سامنے کہتا ہوں, لیکن ضرورت نہیں پڑتی نا شیخ صاحب, یہ تو آپ جیسوں کو ضرورت پڑتی ہے, جو عام لوگ ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں ان کے ضمیروں کو کون جگائے گا؟ یہ سارا گورکھ دھندا ہے, ٹھیک, یہ صرف الفاظوں کی جنگ ہے. یہ الفاظ خدا کرے کہ آج ہم کوشش کرتے کہ ان سے نکلے الفاظ کی جنگ سے. تنویر اشرف قاہرہ صاحب, 60% پنجاب کے آپ وزیر رہے ہیں, 60% پنجاب کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں ان کا اندازہ کون لگائے گا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ بیوروکریسی کے اخراجات کتنے ہیں؟ ابھی فوج کے اخراجات کی بات کی تھی شیخ صاحب نے, سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے اخراجات جو ہیں وہ حکومت کے بھی ہوتے ہیں, لیکن کس طرح سے یہ بیوروکریسی کے 6 ارب سے زائد اخراجات ہیں, ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ جی, میں اس میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ جو بیوروکریسی کے اخراجات یا ادر کرنٹ ایکسپینڈیچر, ہمارا جو فیڈرل بجٹ کو ہم دیکھیں تو ہمارا ڈیفینس اور ڈیٹ سروسنگ میں میجر پورشن بجٹ کا چلا جاتا ہے. جو اخراجات باقی گورنمنٹ رن کرنے کے سیلری سے, چاہے بیوروکریسی کے ہوں یا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہوں, اگر اس کا والیوم آپ دیکھیں گے وہ اتنا زیادہ, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ویسٹیج ہے, اس میں لیکیج ہے, اس میں وہ غلط کاریاں اپنی جگہ پہ ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو کہ پنجاب کا بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے, پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ کہا, بلکہ ایک دفعہ کیبنٹ میں بھی کہا کہ 50% جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا پیسہ ہے وہ کمیشن اور کرپشن کی نظر ہوتا ہے, وہ کھایا جاتا ہے. 193 ارب روپیہ ہمارا پچھلے مالی سال میں ایکسپینڈیچر تھا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 96 ارب روپیہ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے, کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. وہ اس 96 ارب کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو یا چیف منسٹر صاحب نے اس کے لیے کیا کیا پچھلے 3 سال میں؟